بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رجب کا مہینہ رات سے شروع ہو گیا۔ یہی وہ مہینہ ہے کہ چاند نظر آتے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رمضان مبارک کے حصول کا شوق بڑھ جاتا تھا۔ رمضان مبارک نصیب ہو جائے اس کے لیے دعاؤں کا سلسلہ شروع کر دیا کرتے تھے، کیونکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم صحیح قدردان تھے رمضان مبارک کے، اور ان کے سامنے وہ سارے نفع سارے فائدے موجود تھے۔ رمضان کی برکات ان کے سامنے موجود تھی، اور صحابہ رضی اللہ عنہم نے پیغمبر علیہ السلام کو دیکھا تو صحابہ کا شوق بھی خوب بڑھ گیا۔ تو صحابہ رضی اللہ عنہم نے نبی علیہ السلام سے دعائیں سیکھی، جو خود نبی علیہ السلام دعائیں کیا کرتے تھے۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر صحابہ رضی اللہ عنہم کا بھی شوق بڑھ جایا کرتا تھا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا یہ ہوا کرتی تھی، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ اے اللہ ہمیں برکت دینا رجب کے مہینے میں اور شعبان کے مہینے میں، اور اے اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا دینا، ہمیں رمضان مبارک نصیب فرما دینا۔ کیوں؟ رمضان مبارک وہ مبارک مہینہ ہے کہ جس کے اندر نوافل فرضوں کے برابر ہو جاتے ہیں، اور فرض 70 فرضوں کے برابر ہو جاتے ہیں۔ جہاں پر قرآن پاک کا ایک حرف پڑھیں عام دنوں میں تو 10 نیکیاں، نماز میں پڑھیں تو 100 نیکیاں، اور رمضان مبارک میں اگر قرآن پاک کا وہ لفظ پڑھتے ہیں تو وہاں پر 700 گنا ثواب بڑھ جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ رمضان مبارک کے شوق میں وہی دعائیں پڑھنا شروع کر دیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں پڑھا کرتے تھے۔ اور وہ کیا دعا ہوتی تھی؟ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ اور اگر عربی میں یاد نہ ہو تو پھر اپنی زبان کے اندر اللہ رب العزت سے دعا مانگے کہ اے اللہ شعبان میں اور رجب میں برکت دینا، اور ہمیں رمضان مبارک نصیب کر دینا۔ تو ہم اپنی زبان کے اندر بھی دعا مانگ سکتے ہیں۔ ہاں، سب سے بہتر کیا ہے کہ وہی الفاظ استعمال کریں جو میرے اور آپ کے پیغمبر علیہ السلام استعمال کیا کرتے تھے۔ اور جب رمضان مبارک بالکل قریب ہو جاتا تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور دعا بڑھ جایا کرتی تھی، شروع ہو جایا کرتی تھی، اور وہ دعا کیا تھی؟ اللہم سلم لی رمضان وسلم رمضان لی وسلم لی متقبلا۔ اے اللہ مجھے رمضان مبارک کے لیے صحیح سالم رکھنا، سلامتی والا رکھنا، اور رمضان کو میرے لیے سلامتی والا رکھنا، اور اے اللہ رمضان مبارک میں جتنی عبادت کروں ساری عبادات کو قبول کر لینا۔ کیوں؟ ممکن ہے کہ رمضان ہو اور ہم نہ ہو، ممکن ہے رمضان ہو ہم بھی ہوں لیکن بسترے پر لیٹے ہوں اور ہمت ہی نہ ہو روزہ رکھنے کی، تلاوت کرنے کی ہمت ہی نہ ہو، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کی ہمت ہی نہ ہو۔ تو اس لیے کیا دعا کریں گے؟ اے اللہ مجھے سلامتی دینا، اے اللہ رمضان کو میرے لیے سلامت رکھنا۔ ہو سکتا ہے میں صحیح بھی ہوں، سلامتی والا بھی ہوں، لیکن کسی ایسی پریشانی کے اندر مبتلا ہو جاؤں کہ رمضان مبارک کی برکات سے فائدہ نہ اٹھا سکوں۔ ہو سکتا ہے کہ عبادات بھی کروں، بظاہر فائدہ بھی اٹھاؤں، لیکن میری ساری کی ساری عبادات مردود ہو جائے، میرے غلط عقیدے کی وجہ سے، غلط عمل کی وجہ سے، کسی غلط حرکت کی وجہ سے، کسی ایسے بیہودہ قسم کے گناہ کی وجہ سے کہ ساری کی ساری عبادات برباد ہو جائیں۔ تو اس لیے اللہ رب العزت سے ساتھ ساتھ یہ بھی دعا کریں قریب جا کر، بلکہ ابھی سے بھی شروع کر لیں تو کوئی حرج کی بات نہیں،
کہ اے اللہ مجھے رمضان مبارک کے لیے سلامت رکھنا اور رمضان مبارک کو میرے لیے سلامتی دینا، سلامت رکھنا، اور اے اللہ میں جتنی عبادات کروں ان ساری کی ساری عبادات کو قبول فرمانا۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ابھی سے دعاؤں کا سلسلہ شروع کر لیں، دعاؤں کا اہتمام کر لیں، اور ایسا ممکن نہیں ہے کہ ہم اللہ سے دعائیں کریں اور اللہ ہماری دعائیں قبول نہ کریں، کیونکہ خود اللہ رب العزت نے دعائیں کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے، اور جس کا اللہ حکم دے اس کو رد کر دیں، ایسا اللہ کی شان سے دور ہے، اس کی شان سے بعید ہے۔ تو اس لیے جب اللہ رب العزت ہمیں دعاؤں کا حکم دے رہے ہیں تو یقیناً اللہ رب العزت وہ دعائیں ہم سے قبول بھی فرمائیں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں رمضان مبارک کا شوق نصیب فرمائے، عبادات کا ذوق نصیب فرمائے، کثرت سے عبادات کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ رب العزت وہ عبادات اپنی بارگاہ میں قبول بھی فرمائے۔